قانون، سزا اور کورٹس کا کانسیپٹ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ۔ جرم کرنے پر انسانوں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے، مگر تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں جب جانوروں پر مقدمہ چلا اور انہیں سزا دی گئی۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سناؤں گی جن میں جانوروں پر مقدمات کیے گئے اور انہیں سزا دی گئی۔ یہ نیپولین کے دور کا قصہ ہے جب فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے سے جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ فرانس کا ایک بحری جہاز برطانیہ کے ساحلی شہر ہارٹلی پول کے قریب تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود تمام لوگ ڈوب گئے اور صرف ایک بندر بچ کر ساحل تک آ گیا۔ بندر فوجی یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ شہر کے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ فرانس کا جاسوس ہے جو برطانیہ میں فوجی راز چرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بندر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی اور صفائی کا موقع بھی دیا گیا، مگر جب بندر الزامات کے جواب نہیں دے سکا تو عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ کچھ لوگوں کو اس واقعے کی سچائی پر شبہ ہے، مگر ہارٹلی پول کے لوگوں کو آج بھی منکی ہینگرز یعنی بندر کو پھانسی پر لٹکانے والے کہا جاتا ہے۔ اگلا دردناک واقعہ ایک ہتھنی کا ہے جس کا نام میری تھا۔ میری ٹینیسی کے شہر کنگز پورٹ کے ایک سرکس میں کرتب دکھایا کرتی تھی۔ 11 ستمبر 1916 میں ایک ہوم لیس شخص ریڈ ایلڈرچ کو میری کی دیکھ بھال کے لیے اسسٹنٹ ٹرینر کے طور پر رکھا گیا۔ ایلڈرچ کو اس کام کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ 12 ستمبر کی شام کو سرکس کی طرف سے ایک پریڈ آرگنائز کی گئی تھی جس میں ایلڈرچ میری کی پیٹھ پر سوار تھا۔ میری اس پریڈ کی سٹار تھی۔ وہ سب سے آگے چل رہی تھی کہ اسے تربوز کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ میری اسے کھانے کے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایلڈرچ نے اس کے کان کے پیچھے ضرب لگائی جس سے میری مشتعل ہو گئی اور اس نے ایلڈرچ کو اپنی سونڈ میں لے کر زور سے زمین پر دے مارا۔ بعد میں اس نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھ دیا جس سے اس کا سر کچلا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ایلڈرچ کو مارنے کے بعد میری بالکل پرسکون ہو گئی۔ مجمع میں موجود ایک شخص نے میری پر 5 فائر کیے مگر اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ لوگ بہت مشتعل تھے، وہ میری کو مارنا چاہتے تھے۔ علاقے کے لوگ سرکس وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ میری کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تب سرکس کے مالک چارلی اسپارک نے ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ کیا تاکہ لوگ پرسکون ہو جائیں اور اس کے بزنس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چارلی اسپارکس نے میری کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 13 ستمبر 1916 میں 2500 لوگوں کی موجودگی میں میری کو کرین کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، مگر جس چین کے ذریعے اسے لٹکایا گیا تھا وہ میری کا وزن نہیں سہار سکی اور ٹوٹ گئی۔ میری نیچے گر کر شدید زخمی ہو گئی اور پھر ایک دوسری چین کے ذریعے اسے پھانسی دے دی گئی۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ جس جگہ ایلڈرچ نے اسے ضرب لگائی تھی اس جگہ اسے شدید انفیکشن تھا اور وہ تکلیف کے باعث ہی مشتعل ہوئی تھی۔ اگلا واقعہ 1621 کا ہے جس میں ایک گائے پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ جرمنی کے علاقے سیکسنی میں ایک گائے نے عورت کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ کچھ دن بعد عورت ہلاک ہو گئی۔ عورت کے گھر والوں نے گائے پر قتل کا مقدمہ کر دیا۔ مختصر عدالتی کارروائی کے بعد گائے کو سزائے موت سنا دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ گائے کو مارنے کے بعد دفنا دیا جائے اور اس کی کھال بھی استعمال نہ کی جائے۔ اگلا واقعہ کتے پر کیے گئے مقدمے کا ہے۔ 1712 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں ایک فوجی نے ایک کتا پالا ہوا تھا۔ کتے نے کسی شہری کو ٹانگ پر کاٹ لیا۔ اس کے مالک نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ غلطی کتے کی ہے، اس لیے اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ عدالت نے کتے کو 1 سال کی سزا سنائی اور اسے مجرموں کو رکھنے والے پنجرے میں، جو کہ ویانا کے ٹاؤن اسکوائر کے باہر نصب تھا، قید کر دیا گیا۔
اب جو اگلا قصہ میں آپ کو سناؤں گی یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ 2008 میں یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک میسیڈونیا میں ایک بھالو نے شہد کی مکھیاں پالنے والے ایک شخص کے شہد کے چھتوں پر حملہ کر دیا۔ یہ شخص شہد بیچ کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ اس نے بھالو کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا۔ بھالو کورٹ میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر 1750 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ بھالو یہ رقم ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کورٹ نے ریاست کو حکم دیا کہ بھالو کے بہاف پر وہ اس شخص کو جرمانہ ادا کرے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے قرۃ العین کو اجازت دیجیے۔